رسالت پہ سب کا ایمان، قرآن پہ سب کا ایمان، مرنے کے بعد قبرستان ایک، یہ مجلس میں ایک کیوں نہیں ہوتے؟ کسی قبرستان میں مجھے لے کے چلے جاؤ، وہاں پر آپ دیکھیں گے ایک طرف شیعہ کی قبر ہے، ساتھ اہل حدیث کی قبر ہے، ساتھ ہی دیوبندی کی قبر ہے، ساتھ ہی بریلوی کی قبر ہے۔ قبرستان مرنے کے بعد اکٹھے رہ سکتے ہو، دنیا میں مجلس حسین میں اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے۔ تھوڑے سے چند 40-50 سال کے یہ مل کے بیٹھ جاؤ مجلس حسین میں، اور پھر مجلس حسین یاد رکھو، کوئی بندہ کہے مجلس میری ہے، امام بارگاہ میری ہے، جلوس میرا ہے، مسجد میری ہے، سب غلط۔ مسجد اللہ کی، امام بارگاہ حسین کا، مجلس حسین کی، جلوس حسین کا، حسین رسول کا، رسول اللہ کا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ کسی کی اداداری نہیں ہے حسینیت پر، اور یہ نہ کہے کہ حسین صرف ہمارا ہے، نہیں، جس کے رسول ہے اس کے حسین، جس کا اللہ ہے اس کا حسین ہے۔ اس لیے کہ کسی عام مفتی نے نہیں کہا، رسول اللہ نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ بھائی حسین کا نانا وہ ہے نا جس نے معراج کی ہے، کسی کو بھی معراج اس طریقے سے نہیں ہوئی جیسے مصطفیٰ کو ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کی معراج یہ ہے کہ مصطفیٰ عرش خدا پہ جائے، حسین کی معراج یہ ہے کہ وہ پشت رسالت پہ آئے۔ معراج مصطفیٰ یہ ہے کہ وہ عرش خدا پر جا کے اللہ کہتے ہیں میں لے کے اس لیے آیا، من آیاتنا، کہ اس کو اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ اب جو مصطفیٰ وہاں پر گئے، ساتھ جبرائیل بھی سدرۃ المنتہا تک ہے، لیکن جب سدرۃ المنتہا تک جبرائیل پہنچے، آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے یا رسول اللہ اگر تھوڑا سا بھی آگے جاؤں بال اور پر چل جائیں گے، اس لیے کہ آگے نور کا تجلی اتنا ہے کہ میرا نور کم ہے وہ زیادہ ہے۔ یعنی جبرائیل جو نورانی فرشتہ ہے اگر اس مقام میں آئے جو مقام مصطفیٰ ہے تو بال اور پر چل جاتے ہیں۔ تو جو انسان کہے کہ میں محمد جیسا، بروز قیامت داڑھی ضرور چلے گی۔ جبرائیل بھی یہ گستاخی نہیں کر سکتا مقام مصطفیٰ میں آنے کی، وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں مصطفیٰ جیسا۔ اب جب وہاں سے جبرائیل واپس ہوا، رسول نے کہا ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی کرتا چلا رہا یا میرے ساتھ ایسے کیا؟ ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی کرتے رہے ہو یا میرے ساتھ؟ آپ کی عزت کی قسم ہے اور آپ کے مقام کی قسم ہے، آج تک یہاں کوئی نبی آیا ہی نہیں، اس مقام تک کوئی نبی آیا ہی۔ میرے سنی شیعہ مسلمان بھائی سارے بیٹھے ہو، اس لیے میں معراج پڑھ رہا ہوں، سارے معراج پڑھتے ہیں، بس چند جملے منہ سے بھی معراج کے متعلق سنو کہ ہم حسین کے نانا کو کیا مانتے ہیں، مصطفیٰ کی معراج کیسے بناتے ہیں۔ یہاں تک کوئی نبی نہیں آیا، یہ واحد آپ ہیں جو یہاں تک آئے۔ اچھا جبرائیل وہاں سے واپس ہو گیا، ایک چیز مصطفیٰ کے ساتھ ہی جو عرشی نہیں تھی وہ ہے نالین مبارک، وہ نالین مصطفیٰ ہے۔ جبرائیل پیچھے ہٹا، واپس ہوا، نالین مصطفیٰ کے ساتھ رہی۔ میرا اللہ موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تھے تو نے کہا تھا فخلا نالے کا انکا بوادی مقدس طوا، موسیٰ ایسے کرو جوتی اتارو، پاک وادی میں آ گئے ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ، مصطفیٰ حبیب اللہ۔ میرا اللہ موسیٰ تیرا لاڈلا نبی ہے، تیرا کلیم ہے، سالن میں مرچیں تیل ہو جائے تو کوئی دور
بٹیر بھیجے تھے. میری امت کہتی ہے مسالہ ذرا تیز تھا. اگر چینج کر دو تو بہتر ہے, تھوڑا سا اس میں مسالہ تیز تھا. اچھا وہ بنی اسرائیل وہ لوگ جو تھے نا بڑے لاڈلے تھے نبی کے بھی, کہتے اگر ادھر سے تتر بٹیر آتے یہ ہمیں پسند نہیں ہے. جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ شے منہ پہ گئے, بھئی یہ سارے منہ پہ گئے. ابھی کچھ کھانا اللہ سے کہو بدلائے. وَقَصَايَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا, قرآن کہتے ہیں آپ انہوں نے کہا سبزی ہونی چاہیے, سلاد ہونا چاہیے, کھکڑی ہونی چاہیے. توجہ, انہوں نے کہا یہ تیتر بٹیر کھا کھا کے بھنے ہوئے روز اب میدے بھی کام نہیں کرتے, منہ پڑ گئے. اللہ سے کہو پیاز بھیجے, ساگ بھیجے, کھکڑی بھیجے, ساگ سلاد ہو. یعنی پتا چلا وہ بھی سلاد کے بہت شوقین تھے. اور پھر موسیٰ نبی ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں نا, کھانا کھاتے کھاتے تو پلیٹ میں چھپکلی گری. یہ جو چھپکلی نہیں ہوتی دیوار کے ساتھ گری آتی, جب جو ہی گری تو ایک مرتبہ موسیٰ نے کہا اللہ بھی اسے خلق نہ کرتا, کوئی توحید میں کمی واقع ہو جاتی ہے, اسے خلق نہ کرتا تو کیا تیری توحید میں کوئی کمی واقع ہو جاتی. اللہ نے کہا ذرا کہ اس کے منہ کے ساتھ اپنے کام لگو, یہ کیا کہہ رہی ہے. جب موسیٰ نے کان لگائے چھپکلی کے منہ کے نزدیک یہ ساتھ لگائے تو چھپکلی اپنی زبان میں کہتی تھی اگر موسیٰ کو خلق نہ کرتا تیرے اور نبی تھوڑے تھے تیری تعریف کے لیے. اللہ نے کہا میری کوئی چیز بھی کائنات کی عبث خلق نہیں کی, جو کچھ بنایا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے میری. موسیٰ دیکھ یہ چھوٹی سی ہے, تو نے اس کے بارے میں کیا کہا اور یہ تیرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. اور اگر یہ چھپکلی نہ ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے آپ کو بڑا خراب کریں. دیکھیں یہ کتنے کیڑے مکوڑے جو کھا لیتی ہے, یہ بھی اللہ نے بنائی ہے تو آپ کے فائدے کے لیے. اللہ نے سانپ بنایا تو آپ کے فائدے کے لیے, اس لیے کہ ہوا کے اندر کچھ ایسے زہریلے مادے ہوتے ہیں, جب وہ مادے ہوا میں پرواز کرتے ہیں یہ جو زہریلی چیزیں ہیں سانپ سمیت یہ اٹھ کے اسے وصول کرتے ہیں, ہوا کو پاک کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں. یہ بھی اللہ نے انسان کے لیے بنایا. اب اللہ کے وہ لاڈلے نبی جب موسیٰ نے اللہ کا فخلا لا رہے توجہ ہے یا نہیں, آپ پیچھے رہ گئے ساتھ ساتھ ہے, توجہ ہے میری طرف. فخلا لا رہے کا جوتی اتارو اس لیے کہ پاک وادی میں آ گئے ہو. اب جب کوئی دور پہ موسیٰ گئے اللہ نے کہا یہ پاک ہے اتار دو. جب مصطفیٰ سدرۃ المنتہا تک پہنچے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ موسیٰ گئے تھے تو اللہ نے کہا تھا فخلا علیہ کا, یہ نہ ہو کہ اللہ مجھے بھی کہہ دے. اللہ کے کہنے سے پہلے میں جوتی اتار دوں. اللہ نے کہا میرا محبوب تم جوتی سمیت آ جاؤ. بسم اللہ بسم اللہ نعرہ تکبیر اللہ سمیت نہیں آ سکتے. فخلا نعرہ کا جوتی اتارو. نبی کی جوتی نبی کے ساتھ رہتی ہے میرا اللہ. ہمارے خالق کہے گی نبی اور ہے جوتی اور ہے. نبی کے ساتھ رہنا کافی نہیں. نبی کے ساتھ رہنا کوئی کامیابی کا راز نہیں ہے, کوئی کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے. موسیٰ نبی ہے, جوتی اس قابل نہیں کہ وہ اس پاک مقام پر آئے. اب یہ آپ سے جملہ کہوں گا, موسیٰ سے اتروائی مصطفیٰ کو پہنائی. وہاں پہنوائی اس لیے تھی اللہ زمانے کو بتلانا چاہتا تھا لوگوں یاد رکھو میری نظر میں مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. بسم اللہ بسم اللہ تکبیر اللہ مقام بھی مصطفیٰ کیا ہے, عزت
مصطفیٰ کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہی عزت مصطفیٰ کا ہے، دین نام ہی عزت مصطفیٰ کا ہے، اسلام نام ہی عزت مصطفیٰ کا ہے، شریعت نام ہی عزت مصطفیٰ کا ہے۔ ہم نے اللہ دیکھا نہیں، جس کے کہنے پر اللہ مانا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے کہنے پر قرآن مانا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے کہنے پہ آدم کو مانا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے کہنے پہ ابراہیم و اسماعیل موسیٰ اور عیسیٰ کو مانا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے کہنے پہ جبرائیل کو مانا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے کہنے پہ میکائیل اسرافیل کو مانا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے کہنے پہ اتنا کچھ مانا، اس نے کہا آنے والے زمانے میں میرا ایک غائب ہوگا تو ایک کے علاوہ کسی نے نہیں مانا۔ ہم نے حسین کو لیا تو رسول سے، ہم نے علی کو لیا تو رسول سے، ہم نے فاطمہ الزہرا کو لیا تو رسول سے، ہم نے حسین پر رونا لیا تو رسول سے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی دین میں نہیں چلاتے، اس لیے نہیں چلاتے، اللہ نے کہا ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا مصطفیٰ دے وہ لو، جسے روکے اسے رک جاؤ، جو مصطفیٰ دے جو بولے سارے جو مصطفیٰ دے اور جسے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ شریف مصطفیٰ اگر سوا لاکھ کے مجمع میں من کنت مولا کہہ کے علی دے تو لے لو، اور جسے محفل سے اٹھا دے اسے دل سے اٹھا دو۔ جو دے وہ لو اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ اور ہم دین کو ماننے میں اتنے محتاط ہیں کہ ہم نے عباس کو وفادار مانا، علمدار مانا، حاجت روا مانا، علم گھر پہ لگایا، نیاز حاضری دی، عباس کا ماتم کیا، لیکن عباس کو امام نہیں مانا۔ توجہ جو میں صاحبان الماتم کی تھوڑا سا متوجہ تو ہوں میرے طرف، یعنی ہم نے اتنا کچھ ماننے کے باوجود بھی حضرت عباس کو امام نہیں مانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول نے نہیں کہا، رسول نے کہا اگر امام ہے تو 12، اگر رسول کہتے امام ہے 13 تو جہاں 12 مانے ایک اور مان لیتے تو پتا چلا یہ قوم وہ ہے جو اپنی مرضی سے اتنی بڑی ہستی کو، جس کو حاجت روا بھی مانتی ہے، جس کا علم بھی لگاتی ہے، جس کا ماتم بھی کرتی ہے، جس کی حاضری بھی پکاتی ہے، اسے امام نہیں مانتی تو اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، اس کی فقہ اور اسلام میں کیا قرآن چلتا ہے یا محمد کا فرمان چلتا ہے؟ اس لیے کہ رسول نے نہیں کہا، اگر رسول کہتے اور بھی مان لیتے۔ پھر بعض لوگ کہتے شیعوں کا جو قرآن ہے وہ 40 پاروں کا، بھائی یہ بھی الزام ہے، جہاں الماری سے قرآن اٹھاؤ وہ سامنے پڑے ہوئے مقبول صاحب کا قرآن اٹھاؤ، شیخ محسن کا اٹھاؤ، فرمان علی کا قرآن اٹھاؤ، یہاں سے لے کے نجف تک چلے جاؤ، نجف سے ایران آ جاؤ، ایران سے ہندوستان چلے جاؤ، جس شیعہ کی مسجد میں آپ دیکھیں گے 30 پارے کا قرآن ہوگا، 40 کا نہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہی 30 میں ہے۔ اگر ہم علم باہر لے آئے، سلجنا باہر لے آئے، جلوس باہر لے آئے، اگر 40 پاروں کا قرآن لے ہوتا وہ بھی لے آتے، پھر جو ہوتا دیکھا جاتا۔ اتنی چیزیں جو باہر لے آئے ہیں
اگر قرآن ہوتا 40 پاروں والا وہ بھی لے کے آ جاتے، لیکن ہمارے ہاں بھی قرآن یہی ہے۔ اسی قرآن پہ ایمان ہے، اس کی سبق پہ ہمارا ایمان ہے، اس کی آیت پہ ہمارا ایمان ہے، اس کے سر پہ ہمارا ایمان ہے، اس کی بسم اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، اس کی الفاتحہ پہ ہمارا ایمان ہے، اس کی یاسین پہ ہمارا ایمان ہے، اس کی والناس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ جو کہے کہ ہمارا اس قرآن پہ ایمان نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا کوئی بھی نظام، کلیہ، قاعدہ، قانون قرآن اور معصوم کے فرمان سے خارج نہیں ہے۔ جو محمد نے منوایا ہم نے اسے مانا، جو مصطفیٰ نے چھوڑایا ہم نے اسے چھوڑا۔ ہم مانتے ہی اسے ہیں جو آل محمد کو مانتا ہے، ہم دور اسی سے ہوتے ہیں جو آل محمد سے دور ہوتا ہے۔ جو آل محمد سے محبت کرتا ہے ہماری اس سے محبت ہوتی ہے، جو آل محمد کا دشمن ہوتا ہے اسے ہماری عداوت ہوتی ہے۔ تو میرے سنی شیعہ مسلمان بھائی، ہم سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کا اسی قرآن پر ایمان ہے، ہم سارے کے سارے وہ ہیں جن کا اسی رسول پر ایمان ہے۔ ایک اور مسئلہ واضح کرتا چلو، اب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت افضل ہیں، کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ برابر ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے۔ صاحبان معرفت یعنی تھوڑا سا نتیجہ دیتا چلو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، صرف باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ برابر ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ افضل ہیں۔ اہل بیت آپ کی ہیں نہیں، نہ اہل بیت سنیوں کی نہ شیعوں کی، نہ صحابی سنیوں کے نہ شیعوں کے، اہل بیت بھی رسول کی، صحابی بھی رسول کی۔ توجہ ہے صاحبان معرفت یعنی متوجہ رہے آپ میری طرف، اہل بیت بھی رسول کی، صحابی بھی رسول کے۔ ہماری نہ اہل بیت نہ صحابی ہمارے، رسول نہ ہوتے تو کوئی صحابی نہ ہوتا، رسول نہ ہوتے تو کوئی اہل بیت نہ ہوتی۔ اہل بیت بھی رسول سے، صحابی بھی رسول سے، اہل بیت بھی رسول کی وجہ سے، صحابی بھی رسول کی وجہ سے، پھر تمہارے جھگڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ خود فیصلے کیوں کرتے ہو؟ رسول سے پوچھو، رسول سے پوچھو جس کی چیزیں ہیں۔ اب رومال میرا ہو آپ جاننا شروع کر دے، کوئی کہے 30 روپے کا ہے، کوئی کہے 50 کا ہے، کوئی کہے 100 کا ہے، مجھ سے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے لیا کتنے کا ہے۔ ہر صاحب عقل کہے گا جس سید کا ہے ذرا اس سے پوچھ لو، خود کیوں لڑتے ہو؟ اس رومال کے بارے میں آپ جب کوئی نظریہ قائم کریں گے وہ اندازہ ہوگا، حقیقت نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اس رومال کے وارث آپ نہیں ہیں، میں ہوں، اس کے مالک آپ نہیں ہیں، میں ہوں، تو بہتر مالک ہی جان سکتا ہے، باہر کا کوئی نہیں۔ اب رسول سے پوچھتے ہیں اہل بیت افضل ہے یا صحابہ کرام افضل ہے تو آواز رسالت آئے گی۔ ایک اور واقعہ عرض کرتا چلو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے محمد کا سایہ اڑا دیا تھا، مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت عثمان نے ایک مرتبہ مدینے میں تقریر کر کے کہا، لوگوں ہمارے نبی کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کو مصطفیٰ اتنا محبوب، اتنا پیارا، اتنا عزیز ہے کہ اللہ کو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ محمد کا سایہ بنے، اس لیے سایہ مثل ہو جاتی ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں کہ کوئی محمد کی مثل بنے، جیسے وہ بے مثل ہے ایسے اس کا بنایا ہوا مصطفیٰ بھی بے مثل ہے۔ اور دوسری وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے اڑایا کہ کبھی کبھی مصطفیٰ آگے چل رہے ہوتے ہیں، سورج آگے
آگے ہوتا ہے، مصطفیٰ کا سایہ پیچھے ہو جاتا ہے. ہم گناہگار صحابہ کا قدم کہیں مصطفیٰ کے سائے پر نہ آ جائے، اور کبھی سورج پیچھے ہو جائے سایہ مصطفیٰ کے آگے نہ ہو جائے. اللہ کو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ کسی صحابی کا قدم مصطفیٰ کے سائے پہ پڑے، اور اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ محمد کا اپنا سایہ مصطفیٰ کے آگے ہو جائے. جس اللہ کو مصطفیٰ کا اپنا سایہ آگے ہونا برداشت نہیں، اس کو یہ بھی برداشت نہیں کہ کوئی محمد کا ہم سایہ آگے ہو جائے. یہ بھی برداشت نہیں مصطفیٰ کو کہ کوئی ہم سایہ بھی آگے ہو. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا میرے نبی سے آگے مت بڑھو، ابد اعمالکم، میں اللہ تمہارے اعمال حد کر دوں گا. اس لیے کہ مصطفیٰ وہ ہے کہ میں نے اس کا سایہ اسی لیے نہیں بڑھایا، سایہ اسی لیے ختم کیا کہ تاکہ اس کے سامنے اپنا سایہ بھی نہ ہو. اچھا وہ کہتے ہیں کہ اس لیے سایہ اڑایا کہ ہم جیسے کسی گنہگار کا قدم مصطفیٰ کے سائے پر. یہ حضرت عثمان کی تقریر ہے نا. اس لیے اللہ نے یعنی اللہ کے نزدیک مصطفیٰ کی عزت اتنی ہے، اتنا مقام ہے مصطفیٰ کا کہ اللہ نے سایہ اڑا دیا. تو حضرت عثمان نے خود فیصلہ کر دیا نا کہ جو محمد کے سائے پہ قدم نہ رکھ سکے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جو مورے نبوت میں چڑھ جائے وہ اہل بیت ہوتے ہیں. صحابی ہے جو مور نبوت پہ چڑھ کے بیت اللہ سے بت گرا ہے، وہ اہل بیت. میرے سنی شیعہ مسلمان بھائی، اسی محمد کی بیٹیاں کربلا سے لے کر شام تک بن چادر گئی. مولا آپ کو سلامت رکھے. 36 شہر، 72 بازار، 284 گلی اور 92 موڑ، ہر موڑ پہ ہزاروں کا مجمع. سید سجاد ہاتھ مار کے کہتے ہیں منہ اس طرف کر لو میری ماں کے سر پہ چادریں نہیں، میری پھوپھیوں کے سر ننگے ہیں. یہ بڑی مرددار ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذاکر سواری مختصر کرتا ہوں، میں نے کہا اور بھی جا کے پڑھ لیں، ٹائم ہونے والا ہے. 36 شہر میں جو بن چادر گئی ہے یہ بیٹی کس کی ہے؟ یہ شیعہ کی نہیں ہے، مصطفیٰ کی ہے. جس کے سر سے نیزے سے چادر اتاری گئی یہ شیعوں کی بیٹی نہیں ہے، مصطفیٰ کی بیٹی ہے. اور جو کربلا سے لے کے شام تک ایسے گئی ہے بسے گردن ہاتھ بندے ہوئے، یہ مصطفیٰ کی بیٹی تھی. اور جو پتھر مارتے تھے وہ امتی تھے مصطفیٰ کے. کیا قصور تھا آل محمد کا؟ ایک ہی قصور تھا کہ وہ اہل بیت رسول تھے. اور جب شام کے دربار کے باہر یہ قافلہ آیا، علی کی بیٹیوں کا لوٹا ہوا قافلہ، سر نو کے نیزہ پہ تھے. علامہ علی نقی کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی مشکل سے سفر کیا علی کی بیٹیوں نے کہ جو نو کے نیزہ پہ تھے وہ آسانی سے سفر کرتے رہے، جو سواریوں پہ تھی وہ مشکل سے سفر کرتے رہے. بہت سلامت رکھے آپ کو. کہتے ہیں ان کا سفر آسان ہوا، علی کی بیٹیوں کا سفر مشکل تھا. میں نے کل مضمون پڑھا تھا نا کہ کئی مقامات پر یتیم گرتے تھے، بیٹیاں علی کی رو کر کہتی تھی اللہ کے حوالے ہمارے ہاتھ جو آزاد کرے. مولا سلامت رکھے. ہائے کرنے والے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرو ہائے زینب، ہائے حسین. مومن کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے تاکہ عالم پڑھے، جو مومن ہوتے ہیں اس کے لیے 3 لفظ کافی ہے، شام، زینب اور حسین.
पर्दा दार बेटी और सलामत आपको बस अदादारो जब ये दरबार शाम के बाहर आके काफिला रुका ना, तो इधर से हिंदा अपने कनीज से कहती है कि कोई कैदी आए हुए हैं दरबार में, ये कुर्सी उठा, मैं कैदियों से मुलाकात करना चाहती हूँ। कनीज ने कुर्सी उठाई, आप मेरी तरफ मतवज्जो रहें, ये जिक्र बिजली का मोहताज नहीं है, लाउड स्पीकर का मोहताज नहीं है, ये मोहब्बत का मोहताज है, इश्क का मोहताज है। मैं जो बाहर कैदी आए हुए उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। बस कनीज ने कुर्सी उठाई, अजीब रंग था इस काफिले का, नौ के नेजा पे सर, दीवारों के साथ मुअल्लिम, अली की बेटियां रेत पे बैठी हुई, सरों पे चादरें नहीं है, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं। इधर से जब ये कैदन को मिलने के लिए हिंदा आई ना, तो जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की नजर पड़ी, बीबी ज़ैनब रो कर कहती है, या उख्ते उम्मा कलसूम, तो मेरी बहन उम्मे कलसूम, ये हमारे घर की कनीज नहीं है, ये वो नहीं है जो मदीने में हमारी कनीज हुआ करती थी। कलसूम कहती हाँ है तो वही। फिर अली की बेटी रो कर कहती अपने सर को झुका लो और बालों के पर्दे बना लो ताकि इस हालत में हमें ये पहचान न सके। अदादारो जब अली की बेटी के करीब आई, इसने कुर्सी वहां रखी जहां अली की बेटी बैठी हुई थी। करीब आके इसने बीबी का शाना हिलाया, शाना हिलाकर कहती है, कैदन में आइए बना तुमना, कैदन तेरा शहर कौन सा है? बीबी रो कर कहती है, मैंने अल्लाह दिल मदीना, हम मदीने के रहने वाले हैं। ये कहती है, अला साकिर रहा अलैका सलाम, मदीने के रहने वालों पे मैं हिंदा का सलाम हो। अदादारो उस वक्त बीबी कहती है, तू कैसे मदीने वालों को जानती है, उन पे सलाम कहती है। उस वक्त ये हिंदा कहती है, कैदन तुझे नहीं पता ना, कुल तो खादिमतन ले सैयदता बिन्त अमीर अल-मोमिनीन, मदीने में अली की बेटी की 2 साल करीब रह के आई हूँ। कैदन तू मुझे नहीं जानती ना, मैं मदीने में रह के आई हूँ। उस वक्त ये हिंदा कहती है, तू जो मदीने की रहने वाली है कैदन, अगर मैं चंद सवाल करूं मुझे जवाब देगी? अली की बेटी कहते हिंदा पूछ जो पूछना है। हिंदा कहती अगर कैदन तो मदीने की रहने वाली है, आप तारिफीन अली इब्न अबी तालिब, क्या तू अली को जानती है या कोई ना? रोकर कहती है, जैसे मैं जानती हूँ कायनात में कोई नहीं जानता। दूसरा सवाल करके आती है, अगर तू कैदन मदीने की रहने वाली है, आप तारिफीन हुसैन इब्न अली, क्या अली के बेटे हुसैन को जानती है या कोई ना? बीबी कहती है, जैसे मैं जानती हूँ कायनात में कोई नहीं जानता। तीसरा सवाल करके आती है, कैदन अगर तू मदीने की रहने वाली है, आप तारिफीन अब्बास इब्न अली, अली के बेटे अब्बास को जानती है या कोई ना? बीबी कहती है, जैसे मैं जानती हूँ कायनात में ऐसे कोई नहीं जानता। तुझे नहीं पता वो मेरा मार भाई था जिसके बारे में तू कहती है ना हुसैन, वो 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में मारा गया। एक मर्तबा हिंदा कहती है, 7 को जो जानती है